جو خود اچھا کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے اعمال پر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ ایسے انسان پر بھروسہ نہ کرے جو ایک ہی وقت میں دو مختلف انسان ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ کوئی بھی جتنا زیادہ اپنے بارے میں بولتا ہے اتنا ہی کم وہ دوسروں کی بات سننا پسند کرتا ہے۔ بدگمانی کے زہر سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ کنجوس انسان خود کو لوٹتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی طرح نہیں جانتے تو اس کے بارے میں برا مت بولو، اور اگر آپ جانتے ہیں تو خود سے پوچھے میں دوسروں کو کیوں بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہو۔ حسد کرنے والوں پر ایک ہی وقت میں ایک شیطان اور ایک بری روح کا قبضہ ہوتا ہے۔ اپنے رازوں کے بارے میں اس پر بھروسہ نہ کرو جو کمرے میں اکیلا ہونے پر آپ کے کاغذات دیکھتا ہو۔ آپ کسی شخص کے منہ پر اسے برا تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات برداشت کر سکتا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ اگر آپ کو دعوت پہ بلایا نہیں گیا ہے تو جانے کے لیے خود مت پوچھے۔ آپ کی اصل ہمت مصیبت کی گھڑی میں دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ تر مصیبتیں وقت کے غلط استعمال سے آتی ہے۔ کامیابی اور ناکامی دونوں ہی بڑی حد تک آپ کے عادات کا نتیجہ ہے۔ زندگی کی دوڑ میں وفاداری کی کمی ناکامی کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ آسان راستہ اختیار کرنے کی عادت انسان اور دریا دونوں کو خراب کرتی ہے، جیسے غیر قانونی کام۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے۔ ایک آدمی جو 2 زبانیں بول سکتا ہے اس کی قیمت 2 انسانوں کے برابر ہے۔ ایک بری عادت اکثر بہت سے اچھی عادات کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے انداز سے کریں۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ لباس آپ کی شخصیت کا اہم حصہ ہے۔ بے حیائی کو معمولی نہ سمجھے، اسے بھول جائے اور معاف کر دے، لیکن اس سے دور رہے جس نے بے حیائی کی۔ چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی پر پاؤ نہ رکھے۔ ان کو دیکھے جو آپ سے آگے ہے اور پھر سیکھے کہ وہ کیوں آگے ہے اور پھر ان کا مقابلہ کرے۔
حاسد لوگوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کے 4 طریقے۔ نمبر 1، وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوگے۔ نمبر 2، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گے۔ نمبر 3، وہ ہر کام میں آپ کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور نمبر 4، وہ آپ کی کامیابیوں کے بجائے صرف آپ کی ناکامیوں پر ہی نظر رکھے گا۔ حاسد لوگوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنا کوئی راز نہ بتایا جائے۔ اپنی کامیابی اور روزگار کے ذرائع ان سے دور رکھے جائے۔